سے پہلی آیات میں اللہ تعالیٰ نے سچے مسلمان اور جھوٹے منافق لوگوں کا فرق بیان فرمایا کہ وہ اللہ کے نبی کو، اللہ کے دین کو اپنی زندگی کے معاملات میں وہ دین کو حاکم تسلیم نہیں کریں گے اور پہلو تہی کریں گے عمل کرنے میں، دین کو عملی نظام کے طور پر قائم کرنے میں۔ اللہ تعالیٰ نے یہاں مزید ان کا تجزیہ کیا منافقین کا کہ وہ اس حال میں پہنچ چکے ہیں مفاد پرستی کے اعتبار سے۔ اگر ہم، یہ تو کچھ حکم نہیں ہے، اگر ہم ان پر یہ ضروری قرار دیتے کہ تم میدان میں نکل کر اللہ کے لیے جان قربان کرو، اپنے وطن کو چھوڑ دو، قربان کرو، تو پھر تو یہ حکم تو اللہ کا یہ پورا نہ کرتے۔ اپنی جان کو قربان کرنا، اپنے وطن کو قربان کرنا اللہ کے دین کے لیے اور بلند مقاصد کے لیے، جب یہ اس کو اختیار نہ کر سکتے تو پھر یہ دنیا میں کیسے کامیاب ہوتے؟ اس لیے ایک وقت آتا ہے کہ ڈاکٹر، حکیم، اطباء کسی کو کہتے ہیں کہ یہ ماحول جس میں آپ رہتے ہیں یہ آپ کے لیے مناسب نہیں، اس کو چھوڑ کر اچھی آب و ہوا والی جگہ پر جاؤ، جہاں کی آب و ہوا اچھی ہے۔ تو اب انسان کو وطن چھوڑنا پڑتا ہے اپنی صحت کے لیے، اپنی حیات کے لیے۔ اسی طرح قوموں کو فیصلے کرنے ہوتے ہیں کہ ہمیں عارضی طور پر، وقتی طور پر کسی علاقے کو چھوڑنا ہے اور کسی علاقے کو چھوڑ کر دوسری طرف منتقل ہونا ہے۔ اب یہ مشکل ترین فیصلے ہوتے ہیں، تو اپنے آپ کو دین حق پر قائم رکھنے کے لیے ورنہ ما فعلوا، تو یہ حکموں پر عمل نہ کرتے، الا قلیل منهم، مگر بہت تھوڑے سے ان میں سے بچتے جو اس حکم پر عمل کرتے۔ لیکن اصول سمجھایا قرآن حکیم نے، ایک دین کا ایک اصول بتلایا، اور اصول کیا ہے؟ فرمایا جو تمہیں نصیحت کا، واعظ کا طریقہ کار اختیار کر کے جو تمہیں حکم دیا جاتا ہے، وَلَوْ أَنَّهُمْ فَعَلُوا مَا يُوعَظُونَ بِهِ، اگر وہ کرتے ان کاموں کو اختیار کرتے جن کی انہیں نصیحت کی جاتی ہے۔ نصیحت اور خیرخواہی کا حکم ماننا یہ ہر قوم کے لیے ضروری ہے۔ اب اللہ سے بڑھ کر کون خیرخواہ ہو سکتا ہے؟ اللہ کے رسول سے بڑھ کر کون انسانوں کا خیرخواہ ہو سکتا ہے؟ اب اگر انسان اللہ اور اس کے رسول کا حکم اور ان کا قانون، جو سب سے زیادہ خیر چاہنے والے ہیں، ان کا حکم نہیں مانتے تو وہ کیسے کامیاب ہوگے؟ اس آیت کریمہ سے حضرت شاہ عبد القادر محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ نے دین کے کچھ بنیادی اصول سمجھائے۔ وہ فرماتے ہیں اس آیت سے معلوم ہوتا ہے ایک تو شریعت کا حکم ماننا، اللہ کے دین کو، قانون کو تسلیم کرنا، اس سے انسان کے لیے خیر پیدا ہوتی ہے۔ آپ دین کی خدمت کرتے ہیں، آپ کا عقیدہ مضبوط ہوگا، وَأَشَدَّ تَثْبِيتًا، آپ کا دل مضبوط ہوگا، آپ کے ذہن میں عقیدہ، توحید اور دین کی بنیادی نسبتیں وہ اور زیادہ گہری ہوتی چلی جائیں گی جب آپ دین کی خدمت کریں۔ اور دین کی خدمت کیا ہے؟ دین کی خدمت یہ ہے کہ ہم دین کا حکم مانیں، اللہ کا حکم مانیں، اللہ کے رسول کا حکم مانیں، یہ دین کی خدمت ہے۔ اللہ تعالیٰ دین کی خدمت سے دین کی خدمت نہیں لینا چاہتے، وہ تو واپس ہمیں ترقی دینا چاہتے ہیں۔ ہم سمجھتے ہیں ہم دین کی خدمت کریں گے، ہم اس کو پڑھیں گے، ہم اس کو سمجھیں گے، ہم اس پر عمل کریں گے تو ہم دین کی خدمت کر رہے ہیں۔ دین کو اس سے بڑا فائدہ، دین کو ہمارے اس کام کرنے سے کیا فائدہ ہے؟ اللہ فرماتے ہیں لَكَانَ خَيْرًا لَهُمْ، اگر وہ اس پر عمل کرتے، اس نصیحت کو قبول کرتے تو ان کے لیے خیر کے دروازے کھلتے، فتوحات ہوتی، ترقی ہوتی، دنیا میں مال و دولت ان کو ملتا، انعامات ملتے، اللہ تعالیٰ زمین و آسمان کے خدا نے ان کے لیے کھول دیتا، تو فائدہ تو ان کا اپنا تھا، وَأَشَدَّ تَثْبِيتًا، اور ان کا عقیدہ بھی مضبوط ہوتا۔ تو دین کی خدمت کرنے سے، دین کے عمل کو اختیار کرنے سے انسان کے لیے خیر کے دروازے کھلتے ہیں۔
بھلائی اور نفع کے فائدے کے دروازے کھلتے ہیں. اب قوموں کی ترقی، انسانوں کی بھلائی اور ترقی وہ دین کے ساتھ جڑی ہوئی ہے، اس پر عمل کرنے کے ساتھ جڑی ہوئی ہے. اس پر عمل نہیں کریں گے تو دنیا میں کبھی خیر نہیں آئے گی، بھلائی نہیں آئے گی. اب مسلمانوں کو اس کے ساتھ جوڑ دیا. ورنہ اگر تم نصیحت اور خیر خواہی کا حکم قبول کر لو اور تم کسی خوف میں مبتلا مت ہو کہ ہم اللہ کے حکم پر عمل کریں گے تو ہمارا نقصان ہوگا. ظاہری نقصان بے شک آپ کو نظر آئے، لیکن دین حق کا ایک حکم زندہ ہو جائے تو اس حکم کے زندہ ہونے سے جو دنیا میں برکتیں ظاہر ہوتی ہیں. ایک حدیث پاک میں آتا ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس ملک اور قوم کے اندر اللہ کا ایک حکم قائم ہو جائے، نافذ العمل ہو جائے، تو اس کو ایسے سمجھ لو کہ اگر اس علاقے میں 40 دن مسلسل بارش ہو، اس بارش سے زمین میں کتنی تازگی، خوشحالی اور تر و تازگی آئے گی. کتنے غلے اناج اور کتنی جڑی بوٹیاں، کتنے درخت اور کتنے باغ اور کتنے بہار اور کتنی فصلیں تیار ہوں گی 40 دن اگر مسلسل بارش ہو. ورنہ اسی طرح جب اللہ کا قانون عدل اور اللہ کا حکم کسی معاشرے میں نافذ العمل ہوتا ہے تو جس طرح بارش کے برسنے سے 40 دن بارش برسے تو اس کی اتنی برکات ظاہر ہوتی ہیں. ورنہ اس سے زیادہ برکات اللہ کے ایک حکم کو کسی معاشرے میں قائم کرنے سے، نافذ کرنے سے پیدا ہوتی ہے. اب اسی پر آج مسلمانوں میں اور منافقین میں قرآن فرق کرتا ہے کہ منافقین قرآن کا حکم نافذ نہیں ہونے دینا چاہتے، اس کو اپنے لیے برا سمجھتے ہیں، اس کے لیے وہ خود رکاوٹ بنتے ہیں اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں آ کر اللہ کے حکم کو ٹالنے کی الٹا دلیلیں دیتے ہیں کہ ہم نے اس لیے ٹال دیا اللہ کے رسول کا حکم، نافذ العمل نہیں ہونے دیا کہ ہمارے مقاصد اور تھے، ہم خیر خواہی چاہتے تھے، فلاں چاہتے تھے. اللہ کہتے ہیں اذن لآتیناہم من لدنا اجرا عظیما، اگر یہ ہماری نصیحت قبول کرتے، ہمارا حکم قبول کرتے تو ہم ان کے لیے ہر عمل سے اجر عظیم پیدا کر دیتے، بڑا ثواب انہیں عطا کرتے اپنی طرف سے. اور صرف ثواب ہی نہ ملتا، اجر اور ثواب سے دنیا اور آخرت دونوں کی ترقی ہوتی ہے. وَلَهَدَيْنَاهُمْ صِرَاطًا مُسْتَقِيمًا، ہم ان سارے لوگوں کو جنہوں نے اپنی جانوں کا مالک اللہ تعالیٰ کو سمجھ لیا، اپنی چیزوں کا مالک اللہ کو سمجھ کر اللہ کا حکم اس پر نافذ کرنے کے لیے تیار ہو گئے، اللہ کی خیر خواہی کی بات کو انہوں نے تسلیم کر لیا، اپنے آپ کو اللہ کے حکم پر اپنی جانوں کو ہلاکت میں ڈالنے کے لیے تیار کھڑے ہیں اور کسی کی پرواہ نہیں کرتے. اب یہ وہ لوگ اب ایک طرف یہود اور ایک طرف منافقین ہیں جو اپنی جانوں کو اور اپنے مال کو بچانا چاہتے ہیں، اللہ کے حکم پر لگا. دوسری طرف صحابہ اکرام، دوسری طرف سچے اور مخلص مسلمان، وہ اپنی جان کو اور اپنے مال کو اللہ کے حکم پر، اللہ کے رسول کے حکم پر قربان کرنے کے لیے تیار کھڑے. شوق اور محبت ان کا یہ ہے کہ انہوں نے نصیحت اور خیر خواہی کو قبول کر لیا، لہذا ان کے لیے اللہ کے حکموں پر چلنا آسان اور سہل ہو. اور منافقین کے لیے اللہ کے حکم پر چلنا مشکل ہو گیا، وہ کہتے ہیں کہ باہر کی طرف. اسی لیے فرمایا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مثال دے کر ایک منافق کی اور ایک مسلمان کی مثال یوں سمجھو کہ مسلمان اگر اس سے گناہ سرزد ہوتا ہے، تو غلطی پیدا ہو جائے تو وہ اس کو پہاڑ کی طرح اپنے اوپر بوجھل سمجھتا ہے. اور منافق جب وہ غلطی کرتا ہے، گناہ کرتا ہے، تو وہ گناہ کو ایسے سمجھتا ہے جس طرح ناک پر مکھی بیٹھی ہے اس کو اڑا دیا، گناہ کیا اس کو پرواہ کوئی، غلطی کی اس کو پرواہ کی، اللہ کا حکم ٹال دیا، اس کے قانون کو اپنی زندگی سے نکال دیا، اس کو پرواہ کو نہیں. ایسے ہے جس طرح ناک سے مکھی اڑا دی. آج ہمارا بھی وہی ہے، گناہ ہو جاتا ہے ہمیں پریشانی نہیں ہوتی. اب تو ہمارا معاشرہ پورا گناہوں کی آلودگی اتنی زیادہ ہے کہ پورا معاشرہ گناہوں سے پھٹا پڑا. ہر آدمی صبح و شام رات میں، بچہ پیدا ہونے سے لے کر جوانی تک اور بڑھاپے تک ہر قسم کے گناہوں کے ماحول سے گزرتا ہے. بازار میں جائے تو وہاں جھوٹ کا ماحول، خیانت کا ماحول، دھوکے کا ماحول، گھروں میں جائے تو وہاں نفرت، ایک دوسرے کے خلاف غیبت. اسی طرح عدالتوں میں جائے تو ظلم کا قانون،
جہاں جہاں سے بندے گزرتے ہیں قدم قدم پر ہر موقع پر گناہ اور گناہ ہے، غلطیاں ہی غلطیاں ہیں، اور اللہ کے قانون کی خلاف ورزی وہیں سے گزر کر جاتے ہیں۔ اب کتنی بڑی نحوست، کتنے بڑے گناہوں کی نحوست کا کتنا بڑا بازار گرم ماحول پیدا ہو گیا۔ اب اس سے انسان کیسے بچے گے؟ اس لیے پہلا درجہ ذہنی طور پر گناہوں سے نکلنے کا۔ اب یہ منافق کیا ہے؟ اللہ کے نبی کا حکم آیا اور اس کو انہوں نے ڈال دیا، اس کی پرواہ نہیں کی انہوں نے۔ آج ہمارے پاس بھی حکم آتا ہے، ہم اس کو ڈال دیتے ہیں اور خدا کے گزر جاتے ہیں، کوئی پرواہ نہیں کرتے۔ اس لیے اللہ کا ہر حکم ہر آدمی کی طرف متوجہ ہے، اور میں اگر تم اللہ کی نصیحت کو، خیر خواہی کو قبول کر لو تو اللہ تعالیٰ تمہارے لیے خیر خواہی کا اگلا دروازہ کھولے گا اور تمہیں مضبوط کر دے گا۔ وَإِذَا لَآتَيْنَاهُم مِّن لَّدُنَّا أَجْرًا عَظِيمًا، اور ان کو ہم اپنی طرف سے بڑا اجر عطا فرمائیں گے۔ وہ قدم قدم پر اگلی نیکی ان کے لیے آسان ہے، ایک نیکی کے بعد دوسری، دوسری کے بعد تیسری، تیسری کے بعد چوتھی، اب ان کی زندگی نیکیوں کا دروازہ کھلتا چلا جائے گا۔ اب دیکھیں حضرت یوسف علیہ السلام، قرآن ان کا بیان کرتا ہے، سارے دروازے ان کے لیے نیکی کے بند ہو گئے، اب گناہ کے دروازہ انہوں نے کھول دیے ان کے لیے، لیکن اللہ نے ان کے دل میں ارادہ ڈال دیا کہ ہمت اور ارادہ کر کے ان سب کے اوپر آپ نے حاوی ہو جانا ہے۔ انہوں نے وہ خیال اپنا محفوظ بنا دیا، دل کے اندر کا خیال وہ حق کے ساتھ وابستہ ہو جائے، وہ اہل اللہ کی صحبت جو ان کے اندر وہ تاثیر پیدا کر لیتی۔ اب حضرت مولانا سندھی لکھتے ہیں کہ حضرت یوسف علیہ السلام کے دل میں حضرت یعقوب علیہ السلام کی والد اور نبی بھی تھے، ان کی صحبت اور ماحول کا وہ اثر ان پر ایسا جاگزین ہوا، ان کی روح کے اندر سے وہ آواز نکلی کہ ہم اس نے برائی کو قبول نہیں کرنا، اس برائی کو قبول نہیں کرنا۔ اب وہاں سے ان کا ارادہ مضبوط ہوا اور وہ بڑے دروازے کی طرف 7 دروازے ان کے ارادے اور عزم کے سامنے کھلتے چلے گئے، اور گناہ کی قوت نے 7 دروازے بند کر کے اندر گناہ کرانے کا مضبوط ارادہ کیا، لیکن وہ ناکام ہو گئے، اور اندر کا اپنا ارادہ حق اور خیر پر عمل کرنے کا یہ مضبوط کر کے دوسروں کے لیے مثال بن گیا، نمونہ بن گیا۔ اب یہی وہ چیز تھی جس نے پوری مصر کے قوم کے اندر یوسف علیہ السلام کی عفت اور پاک دامنی کو قائم کر دیا۔ یہ اگلے دور کے ہمارے رہنما ہیں۔ رہنما کون ہوتے ہیں؟ جو خود بھی عفیف اور پاک دامن، امین اور امانت دار، اور دوسروں کے مال جان اور عزت کی بھی حفاظت کرنے والے ہوں، گناہوں میں زندگی گزارنے والے نہ ہوں، گناہوں پر حاوی ہونے والے۔ اب وہ لوگ ہوتے ہیں جو قوموں کے مسائل کو حل کرنے کے لیے طاقت اور عقل رکھتے ہیں۔ اب آج ہم ڈھیر ہو گئے کسی گناہ کو دیکھا، پیسہ دیکھا تو ڈھیر ہو گئے، چیزیں دیکھی تو وہاں گر گئے۔ گرنے والا انسان نہیں، اونچا رہنے والا انسان ہوتا ہے، بلند رہنے والا، وہ اپنے آپ کو حق کے تابع بنا رہے ہیں۔ تو اللہ فرماتا ہے وَلَهَدَيْنَاهُمْ صِرَاطًا مُسْتَقِيمًا، ہم ان کو ہدایت دیں گے صراط مستقیم کی، بد راستے کھل جائیں گے، ان کی جدھر جائیں گے وہ راستہ ان کو کھلا ہوگا، اور ان کا راستہ صراط مستقیم کا ہوگا، جدھر جائیں گے ان کا راستہ حق کا ہے، جو عمل کریں گے وہی آخری نتیجہ ان کا کامیابی۔ آج پوری پاکستانی قوم بند راستے پر کھڑی ہے، جدھر جاتے ہیں آگے راستے بند ہیں، معیشت کے راستے بند، تعلیم کے راستے بند۔ اب نوجوان بیچارے ملک چھوڑ کر باہر جا رہے ہیں، عزت کی تلاش، روزی کی تلاش، ملک کے اندر راستے بند ہیں، اب بیچارے طوفانوں کا شکار ہوتے ہیں، ذلت کا شکار ہوتے ہیں۔ لیکن ہمارے معاشرے کے اندر، ہمارے وطن کے اندر کسی کے کانوں میں جوں نہیں نکلتی ہے، ایک آدمی دنیا سے رہ جائے، کہتے ہیں یہ سلطان نور الدین زنگی، اس کے بڑے خاندان میں سے اوپر تھے بزرگ، میرے ذہن سے نام اتر گیا۔ اب اس کے دور میں اس کے صوبے سے، ایک علاقے سے ایک خاندان ہجرت کر کے دوسرے صوبے دار کے صوبے میں چلا گیا۔ اب وہاں پہنچ گیا، اسے پتہ چلا صرف معاشی مجبوریوں کی وجہ سے ایک خاندان میرے علاقے سے ہجرت کر کے دوسرے علاقے میں چلا گیا، یہ تو میرے لیے بڑی آر کی بات ہے۔ انہوں نے اس نواب کو حکم دیا، اس صوبے دار کو، کہ یہ خاندان ہماری کمزوری کی وجہ سے تمہارے پاس ہجرت کر کے آ گیا ہے، لہذا اسے واپس کرو، ہم اس کا انتظام کریں، ہماری غفلت تھی، ہم ان کے انتظامات کریں گے،
یہ ہمارا علاقہ اپنی معاشی مجبوریوں کی وجہ سے چھوڑ کر نہ جائے. اس نے کہا یہ ہمارے علاقے میں ہے, یہ ہمارے لیے فخر کی بات ہے, ہم کیوں واپس کریں. وہ اپنی فوج لے کر گیا, حملہ آور ہونے کی, ان کو واپس کرو, یہ ہمارے لوگ تھے, اس لیے ان کو واپس لے کر ہم ان کو یہاں بسائیں گے, ہم ان کے لیے ہر خدمت کا راستہ اختیار کریں گے. اور ایک طرف تو وہ لوگ بھی کہ ہم ان کی خدمت کیسے کریں گے, لوگوں عوام کی خدمت کیسے کریں گے. امیر المومنین حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ 60 سالی کے دن پیدا ہو گئے, خشک سالی, بارشیں بند ہو گئی. اب دور دراز جو دیہاتوں میں لوگ رہتے تھے, اب ان کا انتظام کرنا, وہاں لوگوں کو بھیجنا مشکل ہو گیا. حضرت عمر نے فوراً حکم نافذ کر دیا, سارے لوگ مدینہ کے باہر آ کر عارضی ٹینٹ لگا دیں, اور گورنمنٹ وہاں کھانا نہیں پہنچا سکتی. روزانہ ہزاروں لوگوں کا 40-40 ہزار, 50-50 ہزار, لاکھ لوگوں کا کھانا تیار کر کے دسترخوان بچھا کر حضرت عمر خود ان کے لیے کھانا تقسیم کرواتے, انتظامات کرتے تھے. مدینہ کے باہر قحط کے دنوں میں سارے لوگوں کو مدینہ کے قرب و جوار میں, اسی طرح بڑے بڑے شہروں کے قرب و جوار میں انہوں نے سب کے کھانے کا انتظام کیا تاکہ کسی کا مسئلہ پیدا نہ ہو. اب ایک آدمی آیا اور آ کر کہنے لگا, امیر المومنین بکری ذبح کی ہے, اندر سے خون کا ایک قطرہ بھی نہیں نکلا, خون کا ایک قطرہ بھی نہیں نکلا اندر سے. اب کہاں جائیں ہم؟ حضرت عمر اللہ کے سامنے سر بسجود, یا اللہ اب تو انسانوں سے بڑھ کر جانوروں تک کا ہمارا یہ حال ہو گیا, اب ہم کدھر جائیں؟ اپنی رحمت کا دروازہ کھول دے ہمارے لیے. اب وہ تڑپ رہے ہیں مخلوق کے, اللہ کے بندے کس حال میں, کس قسم کرسی میں زندگی بسر کر رہے ہیں. رات دن ایک ہو گیا. ان سالوں میں حضرت عمر نے ساری اس 60 سالی کے دنوں میں کبھی بھی پانی کے ساتھ وہ روٹی کھاتے رہے, اور وہ بھی ایک وقت کھاتے تھے, ایک وقت نہیں کھاتے. مخلوق کی خدمت کا یہ عالم ہے کہ ان کے لیے راستے پیدا کرنے, مشکلات سے نکلنے کے لیے ان کے راستے پیدا کرنے. آج ہمارے لیڈر قوم کے لیے مشکلات ڈالنے کا راستہ پیدا کریں. کون سی مشکل قوم پر ڈالیں؟ قرآن کہتے ہیں یہ ہے لوگ ہدیناہم صراطا مستقیما, ہم ان کو ہدایت دیں گے, رہنمائی دیں گے سیدھے راستے کی, کہ کیسے وہ قوم کو مشکلات سے نکالے. جہالت کی مشکل, غلط عقیدے کی مشکل, معیشت کی مشکل, ظلم کی مشکلات, گناہوں کی مشکلات, ہر قسم کی نفرتوں کی مشکلات, لڑائیوں اور جھگڑوں کی مشکلات, ان سے قوموں کو, معاشروں کو کیسے نجات دلائی جائے گی. اللہ فرماتے جو میرے حکم پر عمل کرنے کا پختہ ارادہ باندھ لیں, اللہ فرماتے ہیں میں ان کو نہیں چھوڑوں گا, وہ ضرور دنیا میں کامیاب ہوں. ہم ان کو راستے دکھائیں گے, ہم ان کو طریقے بتائیں گے, ہم ان کو عقل سمجھائیں گے, اور ان کو دنیا میں کامیاب بنا کر دکھائیں گے. اللہ جل شانہ ہمیں قرآن پاک کا فیض عطا فرمائے, اس پر پختہ عمل کرنے کی نیت اور ارادہ نصیب. آج تو مسلمانوں کا عمل کا ارادہ ہی ختم ہے, کہتے ہیں ہمارا نہیں, یہ بعد والے آ کر عمل کریں. جس سے پوچھو کہ ہم نے کیا کرنا ہے, کہتے ہیں ہم تو کچھ بھی نہیں کر سکتے. عمل کا ارادہ ہی نہ ہو تو اللہ تعالیٰ کس کی مدد کرے گا؟ اللہ تو مدد کرتا ہے جس کا ارادہ مضبوط ہو, جس کا ارادہ ہی نہ ہو عمل کرنے کا, تو اس کی مدد کون کرے گا؟ اس لیے اللہ فرماتے ہیں کہ نصیحت کا حکم قبول کرو, اور نفع مند دین کا تعلق اس وقت ہوگا جب تمہارا اس پر عمل کرنے کا پختہ ارادہ مضبوط ہو جائے گا. تو تمہارا عقیدہ بھی مضبوط ہوگا, تمہارا عمل بھی مضبوط ہوگا, تمہارا عزم بھی مضبوط ہوگا, پھر اللہ کی مدد آئے تو کامیاب ہو جاؤ. اللہ تعالیٰ ہمیں منافقت سے, ہر باطل کی اتباع سے محفوظ فرما دے. وَلَوْ أَنَّا كَتَبْنَا عَلَيْهِمْ, اور اگر ہم لکھ دیتے ان پر یہ حکم ان اقتلوا انفسکم, کہ ہلاک کرو, مارو اپنی جانوں کو اللہ کی راہ میں, اگر اخرجوا من دیارکم, کہ چھوڑ نکلو اپنے گھروں کو, ما فعلوا الا قلیل منهم, تو ایسا نہ کرتے مگر تھوڑے سے ان میں سے. وَلَوْ أَنَّهُمْ فَعَلُوا مَا يُوعَظُونَ بِهِ, اور اگر یہ لوگ کریں اس کو جو نصیحت کی جاتی ہے ان کو, لَكَانَ خَيْرًا لَهُمْ, تو بہتر ہوتا ان کے حق میں, وَأَشَدَّ تَثْبِيتًا, اور زیادہ ثابت رکھنے والا وہ دین میں. وَإِذًا لَآتَيْنَاهُم مِّن لَّدُنَّا أَجْرًا عَظِيمًا, اور اس وقت البتہ دیں ہم انہیں اپنے پاس سے بڑا ثواب. وَلَهَدَيْنَاهُمْ صِرَاطًا مُّسْتَقِيمًا, اور چلا دیں ہم ان کو سیدھی راہ پر. لوگوں نے دعا